बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत बीबी फ़ातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी है। बहुत छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी, मगर आपने इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाल रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत फ़ातिमा की चादर का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और उनकी घराने से पक्की और सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से मुकम्मल देखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास नबी की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आपकी मिसाल थी। आपकी अम्मा से मिले हुए तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से कर लेती और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी हुई खाल थी, जिस पर दिन में आपका ऊँट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के काम फारिग होकर जब रात के वक्त आप अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी भी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाती। एक मरतबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सलीम से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादों के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। यह सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाने लगे, शख्स बता तेरे क्या हालत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, जैसे ही हालात आपको मेरे दिख रहे हैं वैसे ही हालात मेरे पूरे घर के हैं। मिल गया तो खा लें वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। उन सब से आपने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस ग़ुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, सवारी मेरी बैर खड़ी है, जैसे मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है जो इसे कपड़े पहना सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान बिन गफ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, हजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम भी कर दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ए सहाबा, जो कोई इसे रोटी खिलाएगा आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है। इंतहायत सस्ता सौदा था, लेकिन ये सुनकर सारे सहाबियों की आंखें परसने लगी। 350 सहाबा मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो इसे 2 रोटियां खिलाए, लेकिन फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। फिर जब तीसरी मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने वहीं लफ्ज़ दोबारा दोहराया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हा भीगी आंखें ले हुए खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटवा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी ना दे सकें। या रसूलल्लाह, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनके घर के अंदर किसी के यहाँ 3 दिन का फाका है तो किसी के यहाँ 4 दिन का फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को ला कर दे सकें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फरमाने लगे, सलेमान, तो क्या ये मेरा
مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کو روٹی کی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں سلمان تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیں، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گیا یہاں سے آج تک بھوکا کوئی بھی واپس نہیں آیا گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی چاچا جان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی ایک مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگا بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اس چاچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کہنے لگی چاچا جان دراصل اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی چاچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میری شہزادیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا چاچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی اوڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی اے چاچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ ناج لے لو۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگا، پھر آپ نے اس چادر کو لے لیا اور اسے دیکھنے کے لگے۔ یہ دیکھ کر بھی بی بی فاطمہ فرمانے لگی چاچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیون ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی۔ بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چاچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور وہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچا اور کہنے لگا اے سامون آج ایک بہت بڑا سودا کرنے آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں ناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لے آیا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کی سر کی چادر لے آیا ہوں، آج اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ ناج دے دو، وہ جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور ناج تولنے لگا۔ ناج تولتے تولتے اس نے پوچھا اے سلیمان اتنا بتا دو تو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی بولے فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں
بیچنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا چاہ سمجھا، بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ ورقے پلٹانے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلیمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سمون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی، ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر رکھ دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سمون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اے سمون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلیمان، تم اناج لے آئے ہو مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس آپ تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، لائک ہمارا حق ہے۔ مزید اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔